حدیثوں میں بہت سارے فضائل ہیں ذکر کرنے کے، ذکر کے مجلسوں کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کو یاد کرنے والے اور نہ یاد کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ دوسری حدیث یہ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا اور اس گھر کی جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک حدیث میں گھر کے تعلق سے آیا، ایک حدیث میں شخصیت کے تعلق سے آیا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا وہ زندہ ہے، جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ وہ حقیقت میں دل کے اعتبار سے وہ مردہ، اس کا دل مر چکا ہوتا ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اللہ کو یاد وہی کرتا ہے جس کا دل زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، وہی اللہ کو یاد کرتا۔ اور گھر کے تعلق سے آیا کہ وہ قبرستان بن جاتا ہے گھر، پھر وہ گھر گھر ہی نہیں رہتا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا۔ کہاں سے ہوگا اللہ کا ذکر؟ جس گھر میں 24 گھنٹے ٹی وی چلتی ہو، جس گھر میں ڈش ہمیشہ آتا ہو، جس گھر میں ہمیشہ سیریلز چلتے ہو، میوزک چلتا ہو، ہر ایک کے موبائل میں فلمیں ہو، ہاں ہر آدمی گھر کے جتنے 4 افراد ہیں تو 4 افراد کے ہاتھوں میں موبائل، اور ہر آدمی اپنے اپنے موبائل میں کوئی گیم میں لگا ہوا ہو، کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی فیس بک پہ، کوئی یوٹیوب کے شارٹس دیکھنے میں، یا پھر کوئی ٹک ٹاک کے ویڈیوز بنانے میں لگا ہوا ہو۔ جو اپنے اپنے موبائلوں میں، میوزک میں، گانوں میں لگا ہوا ہو، وہ اللہ کا ذکر کیسا کرے گا؟ تو پھر جس گھر میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا تو وہ گھر قبرستان ہے، وہ گھر گھر نہیں ہوتا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبرستان میں تو ذکر نہیں ہوتا نا، وہاں اسی لیے حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ قبرستان میں اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا، قبرستان میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اب گھروں کو بھی قبرستان نہیں بنانا بولے تو گھر میں پھر قرآن کی تلاوت بھی ہو، اللہ کی یاد بھی ہو۔ گھر کے 4 افراد ہیں تو 4 افراد بیٹھ کے کبھی اللہ کے بارے میں کچھ باتیں تو کرے، کم از کم ایک مرتبہ قرآن نکال کے ایک دوسرے کو ترجمہ تو سنا لے، حدیث کی کوئی کتاب تو پڑھ لے۔ گھر میں ایک دوسرے کو تو کم از کم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، السلام علیکم، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ تو بھی ہو اللہ کا ذکر۔ بچوں کو تو کم از کم سکھانے والے بنے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو بھی اللہ کا ذکر سکھانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے صبح اٹھے یا شام کو جب بھی وقت ملا، جا بیٹا مسجد میں جا پڑھ لے کے آ جا۔ اگر وہی گھر میں ہمارے بچوں کو ہم بٹھا کے اگر قرآن سکھاتے، اللہ کا ذکر، اللہ کا ڈر سکھاتے، تو پھر ہمارے لیے بھی ثواب، اور ہمارا گھر قبرستان نہیں بنے گا۔ یاد رکھو اس چیز کو۔ تو گھروں میں اللہ کا ذکر ہو، ورنہ پھر وہ گھر گھر نہیں ہے، وہ گھر قبرستان ہے۔ وہ آدمی نہیں ہے بلکہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔